روزنامہ جنگ میں میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے عدلیہ کی ناانصافیاں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے روایت کیا جاتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہیں۔ اس قول کے حوالے سے پاکستانی عدلیہ کی ناانصافیاں ملک کی روح اور جسم پر مسلسل کچوکے لگاتی رہی ہیں۔ جسٹس منیر کے بدنام زمانہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلے کے بعد بھٹو پھانسی کیس نے تو اس بات پر مہر تصدیق ثابت کر دی کہ می لارڈز میں اگر غصہ، تعصب، حسد اور لالچ آ جائے تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی عناد تھا کہ اسلم ریاض حسین کو کیوں چیف جسٹس بنایا، اور ہم نے قدرت کا انتقام بھی دیکھا کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ اہل جنازہ میت کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مولوی صاحب کی میت بیچاری اکیلی پڑی رہ گئی۔ ہماری روایت میں ہے کہ اس دنیا میں ہی اعمال کا حساب دینا پڑ جاتا ہے۔ مولوی مشتاق کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا۔ جسٹس انوار الحق اور ان کے ساتھی ججوں کی اکثریت بھی بھٹو صاحب سے اختلاف رکھتی تھی، کچھ خوف اور دباؤ کا شکار تھے، اسی لیے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا۔ جسٹس انوار الحق کو بھی اس فیصلے کے نتائج بھگتنا پڑے۔ عالمی عدالت انصاف کے انتخاب میں بری طرح ہارے اور آخری عمر میں تنہائی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کل ذوالفقار علی بھٹو کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کی عدالت ماضی کے اس جوڈیشل مرڈر کی سیاہ تاریخ کیسے درست کرتی ہے۔ صرف بھٹو کیس ہی نہیں، یہ بھی ثابت ہو چکا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلہ بھی سیف الرحمان اور نواز شریف کے دباؤ پر سنایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ قدرت کا عجیب دستور دیکھیں کہ جسٹس قیوم ہی نے بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، اور بعد میں جب وہ مشرف دور میں اٹارنی جنرل بنے تو انہوں نے ہی سوئس حکام کو خط لکھ کر بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف مقدمات ختم کرنے کو کہا۔ آج کل عدلیہ کی ایک اور ناانصافی یعنی نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی زیر بحث ہیں۔ حال ہی میں میاں نواز شریف نے جے ٹی آئی کے مجوزہ نام واٹس ایپ کروانے والے جج شیخ عظمت سعید کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے گریڈ 19 کی ایک خاتون کی پروموشن کی سفارش کی تھی۔ جب ان کا کام نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹھڑی وزیر اعظم کے لیے خالی ہے۔ ان ریمارکس پر وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو احتجاجی خط لکھا گیا، مگر اس کا کبھی جواب نہ دیا گیا۔ میرے پاس ایک معتبر ذریعہ کا دیا گیا وہ ڈاکومنٹ بھی موجود ہے جس میں انہی جج صاحب کے حمزہ شہباز شریف کے خلاف ریمارکس درج ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل مشرف کے دور میں یہ جج صاحب نیب کے لیے کام کرتے تھے۔ اس ڈاکومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ می لارڈز پہلے سے ہی شریف خاندان کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ ان کے اس اختلاف کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، جبکہ جب ان کا شریف خاندان سے نفرت اور تعصب کا تعلق تھا تو پھر ان کا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف ہی آنا تھا۔ ان دنوں میں جب وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا تو ایک نون لیگی وزیر خفیہ طور پر ایک می لارڈ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف استعفیٰ دیں، ہم پر بہت دباؤ ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ یہ وہی خواہش تھی جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے نواز شریف سے کیا تھا۔ گویا آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور اس می لارڈ کا موقف حیران کن طور پر ایک ہی تھا۔ یہ بھی اطلاع موجود تھی کہ ایک می لارڈ کی شراب نوشی کی فلم ایک ادارے کے پاس تھی اور وہ اس سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ ایک اور می لارڈ جو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل تھے، ان کے بڑے بھائی اتفاق گروپ میں ملازم تھے مگر وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس وجہ سے جج صاحب اور ان کا خاندان شریف فیملی کے مخالف ہو گئے۔ اسی می لارڈ کے ایک بھائی ایک بار جدہ میں حسین نواز کی سٹیل مل کا خفیہ دورہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور وہاں پر موقع پر ہی حسین نواز نے انہیں پہچان کر ان کی کلاس لی۔ انہی می لارڈ کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جج ارشد ملک کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طاقتور می لارڈ نے انہیں ایک دن اپنے دفتر میں بلا کر پوچھا کہ نواز شریف کو کتنی سزا دینی ہے۔ ارشد ملک نے بتایا کہ اس مقدمے میں اتنی زیادہ سزا بنتی نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کتنی سزا دینی ہے، اور ساتھ ہی اس می لارڈ نے گواہوں اور بحث کے حوالے سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا۔ می لارڈ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پلازے کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا تو خود بینچ میں بیٹھ گئے، جو کہ کلیش آف انٹرسٹ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے صریحاً خلاف تھا۔
نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والے باقی می لارڈز کی اندرونی کہانیاں بھی اس وقت کے انٹیلیجنس بیورو اور شریف خاندان کے پاس محفوظ ہیں، ان کا ذکر پھر کبھی صحیح۔ آج جو کچھ کھلاڑی خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی انصاف کے ایوانوں کے کردار کے حوالے سے نت نئے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھٹو ہو یا بے نظیر، نواز شریف ہو یا یوسف رضا گیلانی، سب کے ٹرائل اوپن عدالتوں میں ہوئے۔ عمران خان کا ٹرائل جیل میں کیوں؟ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا کردار ہوگا؟ اس حوالے سے مکمل ابہام پایا جاتا ہے۔ اسے واضح کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پچھلی حکومت میں اکثریت تھی اور وہ 2018 میں جیتی تھی، اگر اسے الیکشن میں موقع نہیں دیا جاتا تو وہ الیکشن معتبر کیسے ہوں گے؟ اس حوالے سے انصاف کے ایوانوں سے کوئی بڑا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کی عدلیہ ماضی کے غلط فیصلوں کو تو ٹھیک کر رہی ہے مگر آج پھر غلط فیصلے کر رہی ہے جنہیں مستقبل میں ٹھیک کرنے کے لیے پھر کسی نئے مسیحا کا آنا ضروری ہوگا؟ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انصاف وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنا پر خاندان، قوم اور ملک متحد رہتے ہیں۔ ہم نے مشرقی پاکستانیوں سے بے حد ناانصافیاں کی جس کا نتیجہ المیہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ یاد رکھیں کہ اگر والدین بھی اپنے بچوں سے انصاف نہ کریں تو بچے ان کے خلاف بغاوت کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہر روز ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ عدلیہ نے حالیہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ بے نظیر بھٹو کبھی اس عدالت میں اور کبھی اس عدالت میں انصاف کی بھیک مانگتی رہیں، مگر متکبر اور بغض سے بھرے می لارڈز نے انہیں کبھی انصاف نہ دیا۔ نواز شریف کبھی مقتدرہ اور عدلیہ کے لاڑلے تھے، مگر مقتدرہ سے لڑے تو عدلیہ کے بھی مبغوض اور معتوب ٹھہرے، اور پھر اس وقت کے می لارڈز نے ان کے خلاف نفرت بھرے اور غیر منصفانہ فیصلے دیے۔ آج وہی سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تاریخ کے کٹہرے میں ماضی کے می لارڈز غلط ٹھہرے اور بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف ٹھیک ثابت ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آج کے می لارڈز غلط ثابت ہوں اور عمران خان درست ہو۔